اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 34 آف سورہ الانفال۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 35 آف سورہ الانفال۔ کوشش تو میں نے یہ کی تھی کہ میں نے کہا تھا وی ول ٹرائی ٹو ڈو 10 آیات پر ڈے، 10 سے زیادہ کر لی ہم نے پچھلی دفعہ، ہم 34 تک پہنچ گئے 3 ویکس میں۔ آج ہماری 4th ویک ہے، 4th ویک میں ہم 35 سے سٹارٹ کریں، لیکن آج ہم 10 نہیں کر سکیں گے۔ سمجھ لیں کہ جو پچھلی دفعہ 10 کیا زیادہ کیا تھا وہ اس دفعہ تھوڑا کم ہو جائے، کیونکہ ذرا ایکسپلینیشن اس میں زیادہ ہے۔ تو آتے ہیں پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وما کانا اینڈ ناٹ واز، یہ سب آپ لوگوں کو اچھی طرح آنا چاہیے، مجھے بار بار ریپیٹ نہیں بھی کرنا چاہیے، لیکن سینٹینس تو پورا کرنا پڑے گا اور نئے لوگ بھی ہیں۔ وما کانا اینڈ ناٹ واز صلاتہم، their prayer، ان کی صلاح، ان کا پریئر، عند نزدیک یعنی ایٹ دا کہہ لیں، یا ان دا البیت جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں، ایٹ دا ہاؤس یا نیئر دا ہاؤس، الا مکاء و تصدیہ، الا ایکسیپٹ۔ مکا کا کیا مطلب ہے؟ مکا ان کا مطلب ہے وسلنگ، منہ سے وسل کرنا، اور تصدیہ کا مطلب ہے کلیپنگ، یعنی ہاتھ سے تالی بجانا۔ تو منہ سے وسل کرنا اور ہاتھ سے تالی بجانا ہے۔ یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ان مشرکین کے جو مشرکین مکہ میں بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں، یہ ان کا نماز کا طریقہ تھا۔ مطلب نماز کا کیا تھا؟ پریئر کا تھا، جو بھی ان کا حج تھا، ان کا عمرہ تھا، جو بھی، یہ ان کی ورشپ تھی۔ اینڈ ناٹ واز دیئر پریئر ایٹ دا ہاؤس ایکسیپٹ وسلنگ اینڈ کلیپنگ، اور نہ تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس مگر سیٹی اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کہہ رہے ہیں فذوقوا، سو ٹیسٹ، العذاب، the punishment، بما کنتم تکفرون، because you used to disbelieve، this is because of that، بما because of that، کنتم you used to تکفرون، you used to disbelieve۔ تو سو چکھو عذاب، اس کے بدلے اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، سو چکھو عذاب، فذوقوا، چکھو عذاب، بدلے اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی تفسیر نہیں، تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے تفسیر، اس لیے میں کہتی کہ آج کا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے بعد والی آیت بھی ذرا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے، ہمیں اللہ بتا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا ان کی نماز کیسی تھی، ان کا حج کیسا تھا، ان کا عمرہ کیسا تھا، اللہ قرآن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی جو نماز تھی وہ صرف وسلنگ اور ہینڈ کلیپنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کس لیے بنایا تھا؟ اپنی ورشپ کے لیے بنایا تھا نا۔ اور اس ورشپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ کہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا ریلیجن ہے، اس کو وہاں پر پریکٹس کی جائے۔ اس لیے تو نہیں کہ وہاں پر سیٹیاں بجائی جائیں، وہاں پر تالیاں بجائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ورشپ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور صرف اللہ الون کی عبادت، یہ بات ہمارے ذہن میں بس ہونی چاہیے۔ وہ سیکرٹ ہاؤس، وہ مقدس گھر بیت اللہ، اللہ کے ریلیجن کی ریچولز کے لیے بنایا گیا۔ وہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، وہاں ہم جا کے رہتے نہیں ہیں، وہاں ہم جا کے صرف کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ ورشپ، وہ عبادت جو ہے، کس کو؟ صرف اللہ الون کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب اللہ الون کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو طریقہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا۔ لیکن مشرکین کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اپنی عبادت ہی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پرے کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پر اپنی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کا کیا تھا؟ یا وہ سیٹیاں بجا رہے تھے یا تالیاں بجاتے۔ اس کی وجہ سے اتنا کیوس ہو گیا وہاں پر کہ دیکھیں، آپ سوچیں کہ وہ بیت اللہ میں آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں پر کتنا سکون ہوتا ہے، کتنی سیرینٹی ہوتی ہے، وہ ایٹماسفیئر کیا ہوتی ہے؟ خشوع اور خضوع کی ہوتی ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ کے آگے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم اللہ سے بات، اللہ کے گھر کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ ہماری بات سن رہا ہے، اور سنتا ہے اللہ۔ لیکن اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ شور شار اور تالیاں، اور آپ سوچیں، اور یہ بھی سنا کہ برہنہ ہوتے تھے، تو اگر وہ یہ سب کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح ان کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہوگی؟ جو ہمیں ہوتی وہ ان کو ہوتی ہوگی، کوئی سیکریٹنس کی، کوئی تقدس کی، اس مسجد کی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ان کی جو حرکتیں تھی، یہ کیا تھی؟ یہ ور دا ایکٹس آف ignorant and foolish people۔
بالکل جاہل اور سٹوپڈ لوگوں کی ان کی تھی. ان کے دلوں میں رب کی بھی کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت نہیں تھی، اور ان کے دلوں میں جو نبی جو اللہ تعالیٰ ہے ان کے رائٹس کو بھی کس طرح، اللہ کے حقوق کو کس طرح کرنا ہے وہ پامال کر رہے تھے. نہ وہ نالج سیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے پاس نالج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالج دے رہے ہیں، وہ لے نہیں رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آ کے جو ہیں وہ کس طرح سے طواف کر رہے ہیں، مسلمان کس طرح سے اپنی قرآن، اپنا نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اپنا ذکر کریں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. دے ہیڈ نو ریسپیکٹ فار واٹ، فار دس دا بیسٹ اینڈ دا نوبلسٹ پلیس آن ارتھ. دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ جگہ کون سی ہے؟ آپ کو کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے کو کہاں چلے جاؤ، آپ کو کہاں جانے کو دل چاہتا ہے؟ آپ کو عمرے کو جانے کو دل چاہتا ہے، آپ کو اللہ کے گھر میں جا کے اس کعبہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. تو اٹس دا موسٹ نوبل، موسٹ سیکرڈ اینڈ دا بیسٹ پلیس آن دا فیس آف دی ارتھ. تو اس طرح ان کی جو پریئر تھی وہ اس بیت اللہ میں تھی. تو آپ یہ سوچیں کہ بیت اللہ میں اگر وہ اس طرح سے تالیاں بجا رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں تو ان کی باقی ایکٹس آف ورشپ کیا ہوں گی؟ ان مشرکین کی باقی ایکٹس آف ورشپ ان کی کیا ہوں گی؟ بس جاہلیہ تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جاہل لوگ تھے، جاہلیہ کا دور تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی لیے کہہ رہے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو اسی لیے آپ اس پنشمنٹ کو چکھو، اس کی کانسیکوینس میں جو آپ کرتے تھے، جو آپ کفر کرتے تھے. اور یہ سفرنگ جو ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ بیٹل آف بدر میں کیا ہوا، ان کو شکست ہوئی ایٹ دا ہینڈز آف ہوم؟ مسلمانوں کے. اور پھر زیادہ یہ تو صرف دنیا کی ہے، آخر میں ان کو جو سفرنگ ہوگی اس کو بعض اسکالرس کہتے ہیں دس از، کیونکہ فذوقوا صرف ٹیسٹ کرو یہاں پر، اور جو تم ادھر جا کے کرو گے وہ تمہیں بہت بڑی پنشمنٹ ہوگی ان دی آخرہ، وہ پنشمنٹ ان کو ملے گی. آیہ نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون. ان الذین کفروا، indeed those who disbelieved، ينفقون یعنی وہ خرچ کرتے تھے، they spend، وہ spend. ينفقون اس مضارع، it's not past tense. ينفقون they spend. انفق ينفق انفاق، انفق ينفق انفاق، روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون فا قاف. ينفقون they spend، یہ مضارع ہے یعنی یہ وہ present tense ہے، they spend. اور مضارع کا مطلب فیوچر میں بھی they will spend. اموالہم their wealth، اپنے مال کو، لیسدوا so that they prevent، they hinder، they stop. سدا ہوتا ہے نا روکنا کسی چیز کو، عن سبیل اللہ from the path of Allah. So indeed those who disbelieve they spend their wealth to prevent or to hinder or to stop from the path of Allah. اردو میں آپ کہیں گے بے شک وہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے وہ دوسروں کو روکیں، اس لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، so they will spend it، they will spend it. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، then it will be for them to regret. ثُمَّ then تَكُونُ it will be عَلَيْهِمْ upon them یا for them حسرہ یعنی regret. ثُمَّ يُغْلَبُونَ then they will be overcome، ان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا. انگلش میں ریپیٹ کرتی ہوں. So they will spend it and then it will be for them to regret when and then they will be overcome، they will be dominated یا overcome. اردو میں ہے سو وہ خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت کریں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے اوپر لوگ ڈومینیٹ کر لیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، والذین کفروا and those who have disbelieved الی جہنم to the hell fire یحشرون they will be gathered. حشر یحشرو، حشرن یہ اگین کہ جمع کرنے کا، جیسے بھیڑ بکریوں کو جمع کر کے دوزخ میں ڈالتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. یحشرون جمع کیے جائیں گے، لیکن یہاں لفظ لکھا ہے ہانکے جائیں گے. اور کیوں ہانکے جائیں گے؟ اگلی آیت میں آیت نمبر 37 اس کو اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. یہ اسی کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو اس طرح کرے گا. لیمیزا،
ماذا یمیزو، میزن کا مطلب ہے مام میم یا زے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ماذا یمیزو میزن، سو دیٹ میں ڈسٹنگش اللہ، یعنی تمیز کر لے اللہ ان میں ڈسٹنگش کر لے، ڈسکریمنیٹ کر لے، ان میں فرق نظر آ جائے. خبیثہ من الطیب، دا امپیور فرام دا پیور. خبیث آپ کو معلوم ہے امپیور کو کہتے ہیں، طیب کہتے ہیں پیور کو، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے. بہت کلیئر ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ and place the impure some of them over others. یہ ہر جگہ قرآن میں ایسے ورڈز آتے ہیں جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سب کو، کوئی کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن سب وہیں پر ہوتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيَرْكُمَهُ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں را کاف میم، یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہے. رقم یرکمو رقمن، رقم یرکمو رقمن، اس کا مطلب ہے ڈھیر بنانا، ٹو ہیپ دیم، ٹو پائل دیم. فَيَرْكُمَهُ ٹو پائل دیم، دین ہیپ، مطلب دین، یرکمہو ہیپ دیم اور پائل دیم، جمیعاً them all together. فَيَرْكُمُهُ all together، ایک ساتھ. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ and then put them into Jahannam, into the hellfire. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. those they are the ultimate losers. دوبارہ پڑھتی ہوں. and place the impure some of them over others, then heap them or pile them all together, then put them into hellfire. those they are the ultimate losers. اردو میں کہیں گے اور رکھے ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر اور ڈھیر لگا کر سب کو اکٹھا کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے اکٹھے. یہ وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، جو خسارہ پائیں گے. 36 اور 37 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں ٹو پریونٹ ادرس، یہ 36 میں تھا، جو پریونٹ ادرس ان اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، ٹو پریونٹ them فرام دا پاتھ آف اللہ. یہ ایک کامن کیریکٹرسٹک ہے کس کی؟ ڈس بلیورس کی. وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں کوآپریٹ کریں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹائیں. آپ دیکھیں وہ گروپس بنا لیتے ہیں، وہ فرقے بنا لیتے ہیں، وہ آپس میں اسٹرانگ بن جاتے ہیں. کیونکہ اسلام اور کفر میں جو جنگ جو بھی ہوتی ہے، جو بھی آپس میں ڈفرینسز ہوتی ہیں، اسلام ایک ہوتا ہے اور کفر سارا مل کے ایک ہو جاتا ہے. اور وہ دے ڈیڈ اٹ بیفور، پہلے بھی انہوں نے کیا، بیٹل آف بدر سے پہلے بھی کیا، بیٹل آف بدر کے بعد میں بھی کیا. وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اگینسٹ جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو دے ول اسپینڈ اٹ، وہ اپنا مال خرچ کریں گے، مطلب دے ول کنٹینیو ٹو اسپینڈ اٹ، وہ رکیں گے نہیں. ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 14 سال پرانی بات بھی ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ اٹ از اسٹل دی ایفرٹ. ڈس بلیورس کیا چاہتے ہیں، مشرکین اور کفار کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں کو کانسنٹریٹ کریں اور اپنے اسپینڈ کریں اور اپنے ایفرٹس کو کانسنٹریٹ کریں، اپنی ایبلٹیز کو فوکس کریں. کس لیے؟ اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. وہ ہر طرح سے آبسٹیکلز ڈالتے ہیں بیچ میں، ہر قسم سے امپیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس چیز کو؟ ہمارے ریلیجن کو پروگریس ہونے سے، ہر طرح سے. اور سپریس کر دے کس کو؟ مسلم کمیونٹی کو، ایوری ویئر اینڈ ایٹ آل ٹائمس. یہ اس وقت بھی چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جو ہوسٹائل فورسز ہیں وہ کبھی بھی، جو اسلام کے دشمن ہے وہ اسلام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ الاؤ ہی نہیں کریں گے کہ کہیں پر مسلمانوں میں پیس اور سیکیورٹی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون، کہ ان کے لیے پھر ریگریٹ ہوگا، حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ جو بھی پلان کرو گے یور پرپز ول بی فوائلڈ، وہ آپ کے پلانز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جس طرح بدر میں ہوا. ان کی منی اسپینڈ کرنا ان کے لیے ریگریٹ ہو جائے گا. اٹ ول بی اے کاز آف دیئر اون سورو، دیئر اون ڈسگریس، دیئر اون ہیوملیشن. وہ خود ہیوملیٹ ہو جائیں گے، خود ڈسگریسڈ ہو جائیں گے، خود ذلت میں جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ریگریٹ جو ان کا یہ ہوگا کہ ایونچولی دے ول بی ڈیفیٹڈ. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایونچولی، ہم سب ایک دوسرے کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا، وہ کب پورا ہوگا. اللہ بس نصر اللہ قریب، ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، وہ قریب ہے، وہ آئے گا، جب بھی آئے گا. ہماری زندگی میں آئے گا، ہمارے بعد آئے گا، ہمارے بعد کتنے سالوں بعد آئے گا ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ٹروتھ ہے کہ مسلمانوں کی سکسیس ہوگی، دے ول بی ٹرائمفنٹ.
اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنا تمام ویلتھ لوز کر چکے ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملے گا. بس یہ یاد رکھ لیں، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں ہم دنیا کی اسپیکولیشنز کو دیکھ رہے ہیں، بس ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کرنا ہے انشاءاللہ. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ڈس بلیو کرتے ہیں ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، گیدر کیا جائے گا، ہانکا جائے گا، اور وہاں پر ان کو سزا ملے گی. کیوں جاتے ہیں جہنم میں؟ سزا کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ ڈسٹنگش کر لے کہ کون خبیث ہے اور کون پیور ہے. یہ دونوں ورڈز جو ہیں تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیں. خبیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امپیور. طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور. ہم کھانے میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ خبث جو ہے، خبیث جو چیزیں وہ نہیں کھانی ہم کو، اور پیور اور طیب چیزیں کھانی ہیں. یہ دونوں کنٹراسٹ ہیں، ایک امپیور ہے ایک پیور ہے. خبیث جو ہے وہ جو فلتی چیز ہے، جو فاربیڈن ہے، وہ اس کو ہم خبیث، اللہ تعالیٰ خبیث کہتے ہیں. اور طیب وہ ہے جو پیور بھی ہے، کلین بھی ہے، نائس بھی ہے، اور لافل بھی ہے، حلال بھی ہے. اور خبیث جو ہے وہ حرام بھی ہے. تو بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الخبیث اینڈ الطیب یہاں پر جو اس آیت میں یوز ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پیور اینڈ امپیور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرو بلیورز، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طیب ہے اس کا مطلب ہے ٹرو بلیورز، اور جو امپیور ہے یا خبیث ہے اس کا مطلب ہے ڈس بلیورز. تو ایک بلیورز اور ایک ڈس بلیورز، یہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. گیون دس اپروچ، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت کی مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو کنڈیشنز مینشن کیے ہوئے اوپر اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرنا چاہتا ہے، ڈسٹنکٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ڈس بلیور ہے اور یہ بلیور ہے. دیر فور جو پیور بلیورز ہیں وہ امپیور ڈس بلیورز جو ہیں ان سے ڈسٹنکٹ ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ جو پیور بلیورز ہیں ان کو وکٹری ملے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ کو پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہیں they are the ones who will not abandon it under any circumstance. ہم پہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، نو میٹر کتنا بھی پریشر آ جائے، کتنے بھی ٹرائلز آ جائیں، ہم برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایز اے کانسیکوینس. یہاں پر تو لکھا نہیں ہے لیکن جب الگ الگ ہو جائیں گے اس کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم صبر کریں گے، جب ہم شکر کریں گے، اور جب ہم اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کہاں جمع کیا جائے گا؟ جنت میں انشاءاللہ. میں اور آپ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. اور ڈس بلیور جو کیا ہیں وہ سب کہاں پر ہوں گے؟ ایک ہی جگہ پہ. ان کو پھانکا جائے گا کہاں پر؟ جہنم میں. اچھا، کچھ مفسرین جو ہیں وہ ان دو ورڈز کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کے امپیور پوزیشنز ہو، جن کا مال جو ہے وہ امپیور ہو، کیونکہ اسپینڈ کا آ رہا ہے نا کہ دے اسپینڈ دیئر منی. تو وہ اسپینڈ جو منی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ڈس بلیورز ہیں ان کا مال جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو پیور مسلمز ہیں ان کا جو مال ہے وہ پیور ہے. تو جب ہم اس طرح سے اس میننگ، کیونکہ مفسرین نے مختلف اس کے بہت سارے تفاسیر کیے ہیں، تو اٹ وڈ مین کہ اتنا سارا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں ڈس بلیورز، وہ پیسہ امپیور بھی اور فلتی بھی ہے. اور اسی لیے ان کا جو ایول اینڈ ہوئے گا اس میں کیا ہوگا؟ ان کی ویلتھ بھی ختم ہو جائے گی، وہ امپیور ختم ہو جائے گا، لاس آف ویلتھ ہوگا، لاس آف لائفز ہوگا، سب کچھ ان کا. اور ایز کمپیئر ٹو دا مسلمس جو ویسے ہی ان کے پاس تھوڑا پیسہ، مطلب ابھی آپ دیکھ رہے تھے جنگ بدر کے معاملے میں، وہ تھوڑے لوگ تھے، تھوڑا پیسہ تھا ان کے پاس، تھوڑی رائٹس تھیں، لیکن وہ جیتے. تو وہ چونکہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں اور ان کا پیور اور لافل حلال ان کا مال ہوتا ہے، تو اسی لیے دونوں تفسیروں کو ہم نے کہا کہ چلو دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاسیر ہیں لیکن مین یہ دو ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر امپیور ونز جو ہیں ان کو کچھ کے اوپر ہیپ کر دیں گے، سب کو ایک پائل بنا دیں گے اور سب کو جہنم میں ڈالیں گے. یعنی تمام جو ایول لوگ ہیں یا ایول ان کا ویلتھ ہے، دونوں چیزیں آ گئی نا. دیکھیں آپ نے یہ بھی پڑھا ایک جگہ، آئی تھنک سورہ توبہ میں آتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو کیا ہوگا، ان کو ادھر سے ادھر سے مار وار بھی پڑے گی. مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے، انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھ لیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ان کا جو سونا وونا سب چیزیں وہ سب بھی جہنم میں جلے گا. اور اس جلے ہوئے زیور سے یا اس جلے ہوئے سونا اور چاندی، اس سے آپ کے پیٹھوں کو، اور آپ کے نہیں جو بھی لوگ ہیں ان کے پیٹھوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے، تو وہ بھی آئے گا انشاءاللہ سون. ابھی میں نے اس میں یہاں نہیں کوٹ کیا تو مجھے آیت بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا ویلتھ بھی جہنم میں جو ان کا تھا وہ بھی جائے گا، امپیور ہے، اور وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ خود امپیور ہیں.
تو یہ اس کا سینس کیا بنتا ہے؟ اس کا سینس یہ بنتا ہے کہ جس طرح ایک میگنیٹ کو ہم دیکھتے ہیں، مقناطیس کو دیکھتے ہیں، مقناطیس کہتے ہیں میگنیٹ کو، اس کو دیکھتے ہیں کہ پوری جو دنیا ہے اس کے اندر بھی یہ سسٹم جا رہی ہے کہ ایک کوئی ایسے فورسز ہیں. آپ گریویٹیشنل فورس کو ہی دیکھ لیں، آپ یہ جو آربٹس ہمارے ارد گرد جو چاند سورج سب ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، سب چیزیں، دنیا جو چل رہی، سب چیزیں کسی ایک فورس کے تحت چل رہی ہیں. سو سب چیزوں کو یونائٹ کر کے چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ ادھر چلا گیا کوئی چیز ادھر چلی گئی، ایسا نہیں ہے. تو جس طرح میگنیٹ جوڑ کے رکھتا ہے، اسی طرح جب جہنم میں لوگ جائیں گے تو وہ بھی اسی طرح جائیں گے، ایک کے پیچھے دوسرا کھنچتے ہوئے چلے جائیں گے. آپ یہ سمجھ لیں، جڑتے ہوئے چلے جائیں گے. اور پھر کیونکہ ان کیا ہوگا، ان کے ڈیڈز، ان کے مورل، سب کچھ آئیڈینٹیکل ہوں گے. ان کا اپنا ایک پل ہوگا، وہ دوسرے کو بھی کھینچیں گے. جس نے اس کے ساتھ برائی کی اس کو بھی کھینچیں گے. آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والے کو کرس کرے گا. ایک ہم نے صورت میں پڑھی تھی کہ جب وہ بعد میں آئے گا وہ پہلے والے کو کرس کرے گا اور وہ بولے گا اس کو ڈبل دو، تو وہ کہیں گے نہیں، اس کو بھی ڈبل ملے گا اور آپ کو بھی ڈبل ملے گا. وہ بھی آیت میں نے یہاں کوٹ نہیں کی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ کم سے کم بولوں، لیکن بولتے بولتے وہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو ایک بیڈ ڈیڈ جو ہے وہ دوسرے بیڈ ڈیڈ کو کھینچتا ہے، ایک گڈ ڈیڈ جو ہے وہ دوسرے گڈ ڈیڈ کو کھینچتا ہے. یہ میگنیٹ کی طرح نہیں ہے کہ اپوزٹ پولز جو ہیں وہ اپوزٹ وہ اٹریکٹ کریں. میگنیٹ کی طرح ہے کہ وہ کھینچتا ہے. تو امپیور ویلتھ جو ہے وہ اگر کسی امپیور باڈی میں بھی ہے تو بھی وہ جائے گا. اور امپیور ویلتھ جو ہے وہ خود جو اس کا لیفٹ اوور جو ہوگا، یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی. امپیور ویلتھ پلز ان اندر باڈی آف امپیور ویلتھ and then this heap of impure wealth generates leftovers which are equally impure. یہ مجھے سینٹنس بہت اچھا لگا. کس کی تفسیر تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت اچھا لگا مجھے کہ دیکھیں جو ان کے لیفٹ اوورز جو ان کا بچا کچھ ہوگا وہ بھی امپیور ہی ہوگا. ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ ان سب کو، امپیور ویلتھ کو، امپیور لوگوں کو، خبیث کو، سب کو جہنم میں ڈالیں گے جہاں وہ بلانگ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹ لوزرز ہیں. they will find themselves in terrible loss، پوری طرح خسارہ پانے والے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی لوز کر لیں گے، اپنی فیملیز کو بھی لوز کر لیں گے آن دا ڈے آف ریسریکشن. اور کیا ہوا؟ دس از ٹرو لاس. جنت کے متعلق بتاتے ہیں نا کہ انشاءاللہ تعالی ہم امید تو یہی رکھ رہے ہیں، کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے استادوں کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو بھی ہمارے گروپ ہے جو کہ ہم لوگ دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھے رکھے گا انشاءاللہ. لیکن جہنم میں کیا ہے، وہ جو برے ہیں سب ایک دوسرے کو کھینچیں گے. جس طرح جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے، اس طرح وہ دوزخ میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 38، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. قُلْ، کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے سے لِلَّذِينَ كَفَرُوا، to those who have disbelieved. Again یہ disbelievers کا سلسلہ چل ہی رہا ہے. إِن يَنْتَهُوا، if they cease. نہا آپ کو پتہ ہے انتہا ینتہی انتہا ان، انتہا ینتہی انتہا ان، یعنی اگر وہ رک جائیں گے، اگر وہ اس کو روک لیں گے. یغفر لہم ما قد سلف، یغفر لہم یعنی کہ forgive، they will be forgiven for them what has certainly passed. ما قد، what، قد certainly، ما means what، قد means certainly and سلف has passed، جو پاس ہو چکا ہے. اور سلف کے روٹ لیٹرز ہیں سین لام فا. سلفا یسلفو سلفن، سلفا یسلفو سلفن یعنی جو گزر چکا. یہ بہت خوبصورت ان کے لیے ایک بہت ہی امید والی چیز ہے. say to those who believed، those who have disbelieved، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر آپ رک جائیں گے تو آپ کے پچھلے جو بھی آپ نے گناہ کیے، سرٹنلی آپ نے جو کیے ہیں جو گناہ، وہ معاف کر دیے جائیں گے. کہہ دو کافروں سے کہ اگر آپ باز آ جائیں تو آپ کا اگلا گناہ بخش دیا جائے گا. کتنے ان کے لیے آسانی ہے. وَإِن يَعُودُوا، بٹ if they return، عَادَ يَعُودُ عَوْدٌ، عین واو دال، یعنی کہ ریٹرن کریں. بٹ if they return فقد، then certainly، کس چیز کو ریٹرن کریں؟ اپنی ہاسٹیلٹی، اپنی اینیموسٹی، اپنی ایمنیٹی، اپنی دشمنی مسلمانوں کے لیے. فقط then certainly مدد سنت الاولین. مدد کا کیا روٹ لیٹرز ہے؟ میم ضاد یا. مدا یمدی مضیعن، مدا ضاد سے ہے، مدا یمدی مضیعن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کا مطلب ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے.
مدد یعنی پہلے گزر چکا ہے، اٹ ہیز پریسیڈڈ، یہ گزر چکا ہے. سنت الاولین، دا پریکٹس آف دا فارمر پیپل. سو آپ دوبارہ کرتی ہوں، بٹ اف دے ریٹرن ٹو ہاسٹیلٹی اور انمٹی ود دا مسلمس، دین ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر انتہو، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، ان ڈس بلیورس کے. لیکن اگر وہ ریٹرن کرتے ہیں ہاسٹیلٹی مسلمانوں کے ساتھ، دین کیا ہوگا؟ دین شیورلی قد فقد preceded the practice of the formal people. اور اگر پھر کریں گے یعنی پھر واپس آئیں گے، رجوع کریں گے، وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو رجوع نہیں کریں گے، وہ واپس آ جائیں گے، لوٹیں گے اس پر، رجوع نہیں، وہ لوٹیں گے اس پہ. تو گزر چکا اگلے لوگوں کا دستور، سنت الاولین، اگلے لوگوں کا طریقہ، یہ اگلے لوگوں کا دستور. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرڈر، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ڈس بلیورس کے لیے کلیئر بتا دو ان کو کہ ان کے پاس اوپن چانس ہے، ان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ اپنے طریقے بدل لیں. پہلے سے ایک طریقہ آ رہا ہے، وہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، ان کو اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے طریقے ٹھیک کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی کیا چیز ہے؟ اللہ کی کائنڈنس ہے نا، اللہ کی مرسی ہے، اللہ کی رحمت ہے ڈس بلیورز کے لیے بھی، کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ واپس جاتے ہیں اسی راستے پہ جس راستے پہ وہ تھے، وہ اپنی سٹبننس کو نہیں ختم کرتے ہیں، اپنی ہٹ دھرمی کو نہیں ختم کرتے ہیں، اور وہ پرسسٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی چوائس دے رہے ہیں، ایک چوائس دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس پھر بھی تمہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہارے پاس آپشن ہے. اگر آپ رک گئے تو یہ ہو جائے گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا، اور اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے جو آپ سے پہلے لوگوں نے کیے ہیں. تو اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو پرسویشن ہے کہ آپ مان جائیں، آپ باز آ جائیں. یہ باز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم باز نہیں آ رہے ہو، اس کا مطلب ہے باز آ جاؤ. اچھا ہے، اٹس اے پازیٹیو تھنگ، باز آ جاؤ. اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ ہے کہ اگر نہیں باز آئے تو کیا ہوگا. سو دے شوڈ اسٹاپ فارمنگ الائنسز. یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگینسٹ اسلام آپ الائنسز مت بنائیں، گروپس مت بنائیں، یہ ایڈوکیسی نہ کریں، اپنے ریسورسز اس بات کے لیے نہیں ایلوکیٹ کریں کہ اللہ کو، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں. آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپ دونوں میں سے جو چیز کریں. یو کین ٹرن ٹو اللہ ان ریپینٹنس، اور اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے آپ کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اسلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جب ایک مسلمان بنتا ہے، جب نیو مسلم ہوتے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی پاسٹ میں کیا ہوتا ہے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک، اور کتنا وہ اتنا انوسینٹ ہو جاتا ہے جیسے ایک نیو بورن چائلڈ. اور ہمارے لیے تو یہ ہمیں نہیں معلوم ہے نا کہ ہم تو ہوپ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. صرف انہوں نے تو گناہ نہیں کیے، ہم نے بھی گناہ کیے. اس دن آپ کو میں نے اپنا وہ ڈالا تھا، اس میں جو میں نے ابھی ICOI میں کیا تھا، اس میں جب میں نے کہا آپ لوگ نے جو کچھ بھی کیا پاسٹ میں، تو سب ہنسنے لگے. تو کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا مثلاً تم لوگ حجاب تھوڑی پہنتے تھے، تم لوگ حرام حلال تھوڑی کھاتے تھے، کر کے ہنس کے. ان کے ساتھ جو میرا ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک ذرا لائٹ ماحول میں ہوتا ہے. جو ICOI کے جو نیو مسلمس ہیں نا، وہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کر لو، وہ لوگ بھی اپنے انپٹس دیتے ہیں. تو یہ ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ تو بہت لکی ہو، آپ لوگ نیو مسلمس ہو، آپ کو تو پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے جیسے ایک نیو بورن چائلڈ ہے. لیکن اگر وہ ریورٹ کر جائیں، تو وہ کنٹینیو کریں اپنے اگریشن کو، وہ ریجیکٹ کریں فیتھ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں وہ ان آپریشن آ جائیں گے، جو کہ یونیورسل لاز ہیں. مطلب اسی لاز سے جو ڈس بلیورز تھے ان کو پنشمنٹ ملتی ہے، اسی لاز سے جو ہے ان کو ایک وارننگ ملتی ہے، اسی لاز سے جو ہے ٹروتھ جو ہے اس کا پروف، کلیئر پروف ہم کو ملتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ لا ہے کہ جو بلیورز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وکٹری دیتا ہے، ان کو کامیابی دیتا ہے، ان کو سکسیس دیتا ہے، اور ان کو پھر پاور میں لے آتا ہے. اور یہ لا کبھی بھی فیل نہیں ہوگا، یاد رکھیں. ڈس بلیورز کے پاس چوائس ہے، وہ لوگ ایک کراس روڈ پہ کھڑے ہیں، یا تو وہ توبہ کر لیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں، اپنے پیسے نہ خرچ کریں غلط کاموں میں مسلمانوں کے اگینسٹ، اور ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ بھی اسلام میں آ جائیں. آیا نمبر 39. اب یہ سب سے مشکل ہے، جس کے لیے مجھے بہت ٹائم لگ گیا تیاری کرتے کرتے. اتنے ڈیفرنٹ ویوز ہیں اس میں کہ میں تفاسیر میں پھنس گئی بری طرح سے. اور اینڈ میں جا کے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی آسان ہو سکے یہ آپ لوگوں کے لیے کر دوں، میرے لیے بھی کروں، آپ کے لیے بھی کروں. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَاتِلُوهُمْ and fight them قاتل یقاتل مقاتلتن یعنی fight them ان سے لڑو ان سے fight کرو حتی یہاں تک کہ until لا تکون فتنہ there not fight them until there is not any trial or oppression اور فتنہ آپ اس کو کہہ لیں اس کو trial اور oppression کا لفظ میں نے لکھا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ and becomes وَيَكُونُ and becomes الدین the religion كُلُّهُ all of it لِلَّهِ for Allah. اب اس کو اردو میں ہم دیکھتے ہیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فتنہ اور دین سب کا سب ہو جائے اللہ ہی کا. فَإِنِ انْتَهُوا وہی لفظ آ گیا فَإِنِ انْتَهُوا but if they cease فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ then indeed Allah is of what Allah of what they do بِمَا يَعْمَلُونَ of what they do بصیر all seer یا all seeing اللہ دیکھنے والا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے. اب اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کریں بلیورز کو کہ کس طرح ان کو ڈس بلیورز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اسی لیے تھوڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فائٹ کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ نو مور پرسیکیوشن ہو مار دھاڑ قتل وتل یا توحید آ جائے. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ یا توحید آ جائے اسکرپشن آف پارٹنرز نہ ہو اللہ تعالیٰ کے دین خالص ہو جائے اللہ کے لیے اور یا پھر لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو نہ روکیں. تو یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں. اسی لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے بتایا. نمبر 1 نو مور پرسیکیوشن کسی کو مارے نہیں. نو اسکرپشن آف پارٹنرز کسی اور کو شریک نہ کریں یعنی شرک ختم ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہ روکیں. یہ سب چیزیں جب تک نہ ہوں جب تک آپ نے فائٹ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اینڈ دے سبمٹ ٹو دا رولنگز آف اللہ. اللہ کے کمانڈز اللہ کے رولنگز جو ہیں یہ اس کو سبمٹ کریں تاکہ کلہ جو دین ہے وہ کس کے لیے ہو جائے آل ورشپ از ڈیووٹیڈ ٹو اللہ وداؤٹ اینی پارٹنرز مطلب شرک ختم ہو جائے کفر ختم ہو جائے. یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس کی گول ہے کس چیز کی آبجیکٹیو ہے کس چیز کی ہماری جہاد کی ہماری فائٹنگ کی اگینسٹ دی اینیمیز آف فیتھ جو ایمان سے ہمارے ایمان سے مسلمانوں سے اگر وہ اس لیے جھگڑتا ہے اس لیے پیسے سپینڈ کر لے اس لیے ہمیں روک رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ یہ جھگڑنا ہے. اٹ از ٹو وارڈ آف دیئر ایول فیتھ اور اللہ کے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو اللہ نے ہمیں کس لیے کریٹ کیا اس لیے کریٹ کیا کہ ہم اللہ کو ورشپ کریں اللہ کے پاتھ کو فالو کریں اور یہ پاتھ جو ہے یہ سپریم ہے اوور آل ادر ریلیجن. دنیا میں کوئی بھی ریلیجن ہے وہ لوگ اپنی پریکٹس کریں جو بھی کریں لیکن اس میں ہمارا کام کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا جو سپریم ریلیجن ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو اس میں دو ورڈز جو ہیں جس کا میں کہہ رہی تھی جو وچ نیڈ آور اٹینشن کیونکہ دونوں ورڈز جو ہیں ڈفرینٹ شیڈز آف میننگ میں یوز ہوتے ہیں. ایک تو فتنہ اور ایک دین. ابھی فتنہ جو ہے کچھ صحابہ جو ہیں اور کچھ تابعین وہ لوگ فتنہ کہتے ہیں کفر اور شرک کو. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے سب چیزوں کو اکٹھے کر کے ایک لائن میں ڈال دیا تھا لیکن پھر آپ کہیں گے کہ اس کا کیا اصل میں کیا مطلب ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور چلے جائیں. فتنہ از ٹیکن ٹو مین کفر اور شرک اور دین کا مطلب ہے دین آف اسلام یعنی پیور توحید. ایک طرف کفر اور شرک ہے ایک طرف پیور توحید ہے مونوتھیزم. سو یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس بھی اسی ویو کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اکارڈنگ ٹو دس ویو اس آیت کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں دے مسٹ کنٹینیو کہ وہ مشرکین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ اس وقت تک فائٹ کریں جب تک کفر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ نہ ہو جائے اور اس کے اندر اسلام نہ آ جائے دین اسلام غالب ہو جائے اور there remains no religion and no faith other than Islam. یہ اس کا ایک میننگ ہے. لیکن اگر یہ سچویشن ہو اس کے ساتھ اس کی انالیسس بھی ہے تو یہ کمانڈ جو ہے یہ کہاں کے لیے ہوگا صرف پیپل آف مکہ یا عربیہ ایز اے ہول. یہ پوری دنیا کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری دنیا میں آپ سب کو بس مسلمان کر دو زبردستی اور سب کو مارو دھاڑو یہ سب تو نہیں ہے نا. ویسے بھی قاتلوا کا مطلب یہ نہیں کہ قتل کرو فائٹ اس کا مطلب ہے فائٹ. As for the rest of the world other religions and faiths could be existing. لیکن سیکنڈ تفسیر جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فتنہ کا مطلب ہے وہ پین وہ سفرنگ وہ جو اینڈلیس ایک تنگ کرنا مسلمانوں کو ڈس بلیورز کے ہاتھوں. تو وہ جو شروع سے کر رہے تھے مکے میں جب تک کہ ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو کہتے ہیں اس کو ہٹانا ہے اصل یہ مطلب ہے.
تو انٹل دا مسلمز ور ان مکہ ان لوگوں نے ہر چیز کو برداشت کیا، ہر چیز کو برداشت کیا، ہر پین کو برداشت کیا، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. دے could not even do anything، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، ایک گروپ نہیں تھا. وہ تو ڈر ڈر کے نماز بھی پڑھتے تھے تو ان کے اوپر کوڑا ڈال دیا، کچھ کرنے جاتے تھے ان کو ہٹایا جاتا تھا. جب یہ لوگ مدینہ چلے گئے، ہجرت کے بعد کی بات کریں، جب مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا. ان لوگوں نے وہاں بھی جتنے بھی وہاں پر ڈس بلیورز تھے، منافق تھے، وہ ان کو کبھی کل کرتے تھے، کبھی لوٹ کرتے تھے، لوٹتے تھے، جو بھی کرتے تھے. تو اسی لیے جب یہ لوگ مدینہ چلے گئے تو پھر جو ہے ڈس بلیورز کا جو غصہ جو ہے نا وہ اور اس طرح بڑھ گیا کہ یہ تو ہم سے بچ کے چلے گئے، یہ تو ہم سے بچ کے چلے گئے. راستے میں بھی ان کو تنگ کرتے رہے، جو راستے میں ملا مائگریٹ کرتے ہوئے اس کو بھی روکتے رہے، اور جو وہاں چلا گیا اس کو بھی تنگ کرتے رہے، اور پھر مدینہ کے اوپر اٹیکس کرتے رہے. تو اس لیے دین کا جو میننگ ہے نا وہ اصل میں اگر ہم اس میننگ میں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو کنٹرول یا ٹو ایکسرسائز کنٹرول یا ٹو ڈومینیٹ یا ٹو پریویل اوور دی اینیمیز. یہ مطلب ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو مسلمان بنا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے، ڈومینیشن آپ کی ہونی چاہیے، وچ مینس کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑتے رہنا ہے، جہاد کرتے رہنا ہے جب تک کہ ظلم ختم نہیں ہو جائے. کون سا ظلم؟ جو ڈس بلیورز کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو کفار اور مشرکین کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، انٹل اسلام ٹیکس اوور، اور پھر لوگ اسلام جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں فرام دی انجسٹسز اینڈ فرام دا پرسیکیوشن جو ان کے اوپر انفلکٹ کیا گیا تھا فرام دیم. اس تفسیر کو سمرائز اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ تفاسیر میں یہ ہے کہ ہماری جو جہاد ہے، ہماری جو سٹرگل ہے، وہ جو اسلام دشمنوں سے ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قاتلو، کہ قط ان سے لڑو، نیسیسری ہے، واجب ہے آن مسلم، جب تک کہ ظلم اور تشدد ختم نہیں ہو جائے. یہ نہیں کہ جب تک سب مسلمان ہو جائے، وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ، اور وہ صرف سعودی پہ اپلائی کرتا ہے. اب کیا ہے کہ ظلم اور تشدد ختم ہو جائے اور اسلام جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو جائے اور وہ اسٹیبلش ہو جائے، اس کے رولز، اس کے لاز اسٹیبلش ہو جائے آن آل آرڈرس. تو اس میں کیا ہے؟ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. دیر آر 3 things which could result from this against the enemies of Islam. یعنی کہ ہماری جو جہاد ہے، ہماری جو سٹرگل ہے، نمبر 1 یہ ہوگا کہ مشرکین یا کفار جو ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے، رک جائیں گے مسلمانوں کو تنگ کرنے سے. نمبر 1 وہ اپریس کرنے سے رک جائیں گے. اور کس طرح رکیں گے؟ کہ یہ یاد رکھیں کہ they will enter the Islamic Brotherhood and they will become brothers in faith. یعنی کہ وہ خود مسلمان ہو جائیں گے. سب سے بڑی تو یہی بات ہے، اللہ کرے کہ سب مسلمان ہو جائے. میری تو روز دعا ہوتی ہے اللہ کرے سب مسلمان ہو جائے. اور نمبر 2 آپشن یہ ہے کہ مطلب رزلٹ میں، کانسیکوینس میں یہ ہو سکتا ہے وہ ریمین اٹیچ ٹو دا ریلیجن، وہ مطلب جس ریلیجن کے بھی اس میں رہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو ہیراس کرنے اور ہرٹ کرنے سے رک جائیں، اور مسلمانوں کے سے ایک ٹریٹی آف ایلیجنس ہو جائے، جو کہ سن رہے ہیں کہ ہو رہا ہے لیکن وہ کتنا امپلیمنٹ ہوگا وہ نہیں پتا. نمبر 3 وہ دونوں آپشنز کو ریجیکٹ کر دیں اور وہ اپنی اسی جو پالیسی آف کانفرنٹیشن ہے، مطلب وہ لڑنا جھگڑنا نہ روکیں. تو 3 آپشن سمجھ میں آگے ان کے پاس. نمبر 1 کانسیکوینس یہ ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں. نمبر 2 وہ مسلمان نہ ہو لیکن مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسی اپنی کانفرنٹیشن پہ رہیں اور وہ ان میں کوئی چینج نہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَإِنِ انتہوا، وہی جو ہم نے پہلے پڑھا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اگر وہ رک جاتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از ایور واچفل. بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اٹ مینس اللہ سیز واٹ ایور دے ڈو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کا کوئی بھی افیئر چھپا، نہ ان کے انٹینشنز نہ ان کے ایکشنز. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈیل کریں گے کس طرح سے؟ جس طرح کے ان کا کانڈکٹ ہے، جس طرح کے ان کے اعمال ہے. اگر وہ ڈیزسٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ رک جاتے ہیں تو ان کے اگینسٹ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اگر وہ مان جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد نہ کرو، آپ بھی رک جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایٹ پیس آ گئے ہیں. بٹ دیر کوڈ بی اندر پرابلم کہ جب وہ ڈس بلیورز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کیا آپ کو یقین آئے گا کہ وہ مسلمان ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا پیس پیکٹ بنا لیا ہو، ایک ایسا کہ تاکہ پھر مسلمان جو ہیں وہ ہم سے لڑنا چھوڑ دیں. یہ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. تو اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل مسلمانوں کے لیے کہ وہ فائنڈ کریں، وہ ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے ٹرولی اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں، ٹرولی وہ اپنے اس ایگریمنٹ کو بریچ کریں گے کہ نہیں کریں گے.
وہ اس ایگریمنٹ پہ ٹکیں گے کہ نہیں ٹکیں گے. تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، مطلب وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ منافق ہیں کہ نہیں. مشرکین تو تھے، کفار تو تھے، اب وہ منافق ہیں کہ نہیں، ڈسیپشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں صرف اللہ کے ڈومین میں ہیں، میں اور آپ پتہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی پتہ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ will take care of them in some other way. یعنی مسلمان کو ان کی پوزیشن، ان کی جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم نے اس کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھنا whether whatever they say، اور ہمیں کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم سرچ کریں، اس کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں، ہم نے معلوم کرنا کہ یہ اصل میں مسلمان ہوا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ اگریمنٹ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا، ان کی موٹیو کیا، ان کا انٹینشن کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پہ چھوڑ دو. we should all leave it to Allah. اور اگر مسلم جو ہیں وہ اگر پھر بھی اللہ کی یہ کہنے کے باوجود اگر ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان جو ان کے اگینسٹ جہاد کریں گے وہ ایکچولی کرمنلز ہوں گے. آپ کو یاد ہے نا، ایک حدیث بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو جب وہ بالکل اپنا جیولن کر رہے تھے تو اس آدمی نے کہا میں مسلمان ہو گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، پھر بھی مار دیا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تو ہمیں یہ منع ہے کہ اگر ایک بندہ منہ سے کہہ رہا ہے یہ ایگریمنٹ پہ سائن کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں یہ کروں گا، چلو میں مسلمان ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے اوپر ظلم تشدد نہیں کرنا اور میں نے یہ ٹرمز مان لینے ہیں، تو پھر اگر ہم پھر بھی کریں گے تو ہم کرمنل ہوں گے، ہم گناہ گار ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے. اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یہ کمانڈ کیا گیا ہے، تو مجھے یہ کمانڈ کیا گیا ہے کہ میں فائٹ کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. یہ اس وقت کی بات ہے. تو جب وہ لا الہ کہہ دیں تو پھر ان کے جان اور ان کے مال جو ہے مجھ سے پروٹیکٹڈ ہیں، ایکسیپٹ وہ چیز بائی رائٹ آف جسٹس. وہ رائٹ آف جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایکسیپشن یہ کہ کوئی ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ، کوئی حد ان کی ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اسلامک لا کے انڈر دی اسلامک لا، اور اس جرم کی سزا ان کو ملنی ہے، ورنہ ادروائز their reckoning is with اللہ. تو what remains of the accountability in their hearts، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسلام کو ہارٹلی یا وہ ہپوکریٹیکلی یا وہ منافق ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس آیت کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو مجھے اچھی لگی تھی سید قطب کی تفسیر میں، وہ بھی میں پڑھ کے بتا دی تھی، میں نے کہا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ فائٹ them until there is no more oppression، ظلم ختم ہو جائے جب تک کرو. And all submission is made to Allah alone. یہ ورڈ جو ہے نا سبمیشن، سب سبمٹ کر دیں. یعنی کہ وہ جو فزیکل امپیڈیمنٹس ہیں، جو لوگ بیچ میں راستہ روک رہے ہیں، کوئی آبسٹیکلز ڈال رہے ہیں، کوئی بیریئرز ڈال رہے ہیں، ٹو پیپل سبمیشن ٹو اللہ، اگر وہ چیز ہمیں یہاں پر نہیں ہو رہی، اگر ہمیں نہیں روکا جا رہا ہے، کہتے ہیں نا یہ دارالحرب ہے، ہمارے لیے یہ دارالحرب نہیں ہے. ہم اپنی مسجدیں چلا رہے ہیں، ہم اپنی نمازیں وہاں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی گیدرنگز کر رہے ہیں، ہم اپنی کانفرنسز کر رہے ہیں، ہم اپنی تراویحاں پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں دارالحرب؟ وہ اگر ہمیں فزیکلی امپیڈ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے آبسٹیکلز نہیں ڈال رہے ہیں، وہ اگر رہ رہے ہیں، ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ یقین کریں میرے اس پورے محلے میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھے تنگ نہیں کر رہے ہیں، نہ مجھے میرے روزے سے روک رہے ہیں، نہ مجھے میری نماز سے روک رہے ہیں، نہ مجھے حجاب پہننے سے روک رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے، وہ بس ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں کہ میں اللہ کو سبمٹ کروں تو وہ بھی بہت ہے، اور اگر وہ لوگ اللہ کو سبمٹ کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تو یہ جو امپیڈیمنٹس ہیں نا، اس کو یہ اتھارٹیز کے پاس ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اتھارٹیز کے پاس ہیں، ہمارے گورنر، ہمارے میئر، جو بھی چاہیں، ہمارے جو بڑے والے یہاں پر جو بھی ہیں. تو یہ امپیڈیمنٹس اگر ریموو ہو جاتے ہیں اور پوری اتھارٹی جو دنیا میں ہے، پوری دنیا میں اگر وہ اللہ کو بلونگ کرتی ہے، جو کہ اللہ کو بلونگ کرتی ہے، تو ہیومن بینگز جو ہیں ان کو سبجوگیٹ نہیں کیا جائے گا بائی اینی ٹیرینیکل اتھارٹی. کسی ایسے بھی جو ظلم اور تشدد کرتے ہیں، ایسی اتھارٹی سے ان کو نہیں سبجوگیٹ کیا جائے گا. اور ہیومن بینگز پھر کیا ہوں گے؟ میں اور آپ وی ول بی ایبل ٹو میک آور انڈیویجول چوائسز کہ ہم نے کس فیتھ کو اڈاپٹ کرنا ہے.
اور سب کے پاس اپنا چوائس ہے، ٹوٹل فریڈم ہے وداؤٹ اینی پریشر. اگر میرے ارد گرد کے لوگ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا بدھسٹ ہیں تو وہ لوگ اپنا جو مرضی کرنا ہے کریں. میرا کام ہے کہ میں دعویٰ کروں، میرا کام یہ نہیں کہ میں ان کو فورس کروں. واٹ ایور دے چوز، ان کو ایسی گروپنگ نہیں بنانی کہ یہ سارا میرا محلہ مل کے اور ہمارے گھر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں تم نے بھی یہ کرنا ہے. ہمیں وہ ڈیوائن گائیڈنس سے روک نہیں سکے. تو اس میں they should never resort to oppression against those جو کہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈسوسیٹ کر لیتا ہے، جو کہ اللہ کے پاور کو نہیں وہ کر رہا ہے. سو کنکلوژن کیا ہوا؟ کنکلوژن اس کا یہ ہوا ایز انڈیویجولس، ایز ہیومن بینگس، میں اور آپ انفرادی لیول پہ آل ہیومن بینگس کیا ہے؟ وی آر فری ٹو چوز دا فیتھ وی وانٹ. ہم اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں یا ہم کسی اور ریلیجن کو، استغفر اللہ کہ ہم کسی اور کو کریں. لیکن ہمارے اوپر یہ فریڈم نہیں ہے کہ ہم ایک ٹیرینیکل اتھارٹی کو بننے دیں یا ہم خود بنیں، جو کہ دوسروں کی رائٹس کو پامال کر رہا ہے، جو کہ سبجوگیٹ کر رہا ہے ادر ہیومن بینگس کو. Every human being must be free to submit himself or herself to the Rabb of the universe. اور ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں. میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کو، اپنے رب کو، اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے رب کو. میں نے آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے، آپ نے مجھ پہ کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے. بہت کلیئر ہے یہ. آیا نمبر 40 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے. وَإِن تَوَلَّوْا but if they turn away، اگر وہ ٹرن کرتے ہیں، باولام یا تولا یا تولا تولیون، تولا یا تولا تولیون. وَإِن تَوَلَّوْا but if they turn away فَاعْلَمُوا then know، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ then Allah is your protector، اللہ آپ کا ولی ہے. اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ آپ کا ولی ہے، آپ کا مولا ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہے. نعم المولا و نعم النصیر. Excellent is the protector. نعم excellent is the protector و نعم النصیر and excellent is the نصیر یعنی ہیلپ کرنے والا، یعنی وہ ایکسلنٹ ہیلپر ہے، وہ بہترین ہے والی، وہ بہترین ہے مولا، اور وہ بہترین ہے مددگار ہمارا. اس کو دیکھتے ہیں. اس میں تو کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے لیکن کوئی خاص مشکل چیز نہیں. امپورٹنٹ تو ہے، ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایکسلنٹ پروٹیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا، بلیونگ سلیوز کا. وہ ایک ایکسلنٹ ہیلپر بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ہمیں ہیلپ بھی کرتا ہے. ہمیں کس چیز میں ہیلپ کرتا ہے؟ جو ہماری انٹرسٹ میں بہترین چیز ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ مدد. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اوہ میری یہ خواہش تھی لیکن یہ خواہش مجھے یہ کرنا تھا لیکن یہ نہیں ہوا، کاش کہ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا وہ ہوا، اللہ کے پلانس میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. میری خواہش کچھ اور ہوگی لیکن اللہ کے بڑے پلان میں وہ فٹ نہیں ہو رہی تھی. میرے لیے جو چیز بہتر ہوگی اللہ وہ کریں گے، آپ کے لیے جو چیز بہتر ہوگی اللہ وہ کریں گے. تو اللہ از دی موسٹ ایکسلنٹ کہیں گے نا ہیلپر، بیسٹ، نعم المولا. ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ہمارے لیے اس چیز میں ہماری مدد کرتا ہے، اس چیز میں ہمیں وہ چیز حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے جو چیز ہمارے لیے بیسٹ ہو، جو چیز ہمیں بینیفٹ کرتا ہو. اور صرف دنیاوی ٹرم سے نہیں بلکہ اسپریچولی بھی بینیفٹ کرتا. ہم تو دنیا کی چیز دیکھ، مجھے یہ گاڑی پسند تھی، مجھے وہ گھر پسند تھا، مجھے یہ لینا تھا، مجھے یہ سوٹ پسند تھا، مجھے یہ زیور پسند تھا. ہم تو عورتیں ہیں، ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور مجھے یہاں بھی جانا تھا، وہاں بھی جانا تھا. لیکن جو چیز ہم کو صرف ورلڈلی ٹرمز میں نہیں، اس میں بھی ہماری مدد کرتا ہے اللہ. اپنی پسند کی چیزیں دلا دیتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی چیز کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ یقین کریں پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آج یہ ہوتا، کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ چیز آ جاتی ہے اور آپ کھا لیتے ہیں. ایسی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسے بھیج دیا. تو ورلڈلی ٹرمز میں بھی ہماری دل کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اور اسپریچولی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اور جو لوگوں کے پلاٹس ہیں ہمارے اگینسٹ، جو وکٹ قسم کی اسکیمنگ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ ریلائنس ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ جس کا پروٹیکٹر اللہ ہے، جس کا ہیلپر اللہ ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اپوز کرتا ہے اللہ کو، اس کو کوئی بھی عزت نہیں ہوگی، وہ ہیوملیٹ ہوگا، وہ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکے گا. آپ کو لگے گا نا کہ ابھی دنیا میں تو ان کو مل رہی ہیں چیزیں، امیر لوگ بھی ہیں، کبیر لوگ بھی ہیں، اور نان مسلمز ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہے. لیکن وہ جو بہت کچھ ہے وہ ٹیمپرری ہے، شارٹ لیوڈ ہے. آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم. بس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو یہ ہماری جو پازیٹیو
پریکٹیکل اور سیریس ایٹیچیوڈ جو ہے نا اس ریلیجن کا ایز اسلام، یہ ہمیں اسٹیبلش کرتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں. ہمیں ایک اندر سے ایک کانفیڈنس آتی ہے، اندر سے ایک اسٹرینتھ آتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت جو ہے، اللہ کی ربوبیت جو ہے، اللہ کا رب ہونا، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے، ہم کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ، وہ 70 تو ایک ٹرم ہے صرف. عرب لوگ ہر چیز میں 70 دفعہ بھی یہ ہم جن کہتے ہیں ایک دوسرے کو 100 دفعہ بھی یہ کرو گے، 10 دفعہ بھی یہ کرو گے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں، تو عرب لوگ 70 دفعہ کہتے ہیں. تو اگر 70 ماؤں سے بھی زیادہ، یعنی ہر ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کریں گے. یہ ایسا ریلیجن نہیں ہے اسلام کہ تھیوریز پہ بیسڈ ہو جو بکس میں سے پڑھا جائے. ہماری ایک ہی کتاب ہے اور ہماری ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وی شوڈ پریز اینڈ تھینک اللہ. الحمدللہ ہر بات پہ کہنا ہے. ابھی بھی جب کلاس سٹارٹ ہوئی، جس سے پوچھا آپ کیسے ہیں، الحمدللہ. کتنا پیارا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور ہم یہ سب کچھ نہ کر سکتے، ہمیں اتنی کلیئرٹی آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ میں اللہ کی پسند رائٹ پاتھ، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی جو فرمان ہے اس پہ ہم عمل کر سکیں، ہم اطاعت کر سکیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈس اوبیڈینس سے، نافرمانی سے بچا کے رکھے. تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 10th جز سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ. آپ لوگ اگر کہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز. کوئی ایک جواب دے دے، کریں یا نہیں کریں. ایک آیت کر لیتے ہیں. کر لیجئے. کر لیں، چلیں. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. تو آیت نمبر 41 ہے، اور یہ یہاں سے سورہ مطلب پارہ نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت نمبر 41 ہے، اور یہ 10th جو سٹارٹ ہو گیا. وَاعْلَمُوا and know أَنَّمَا that what غنِمْتُم you get from the war booty. آپ کو پتہ ہے، ہم شروع میں ہی ہم نے کہا تھا کہ غنیمہ یا وار بوٹی جو ہوتا ہے، غین نون میم، غین نون میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. غنیمہ یا غنیمہ یغنمو، پاسٹ ٹینس ہے، مضارع غنیمہ یغنمو، اور مصدر کیا ہے، غنمن و غنمن و غنیمتن. 3 ہے اس کے مصدر، غنمن، غنمن یا غنیمتن. یہ اس کے 3 مصدر ہیں. وَاعْلَمُوا and know that what انما that what غنمتم you get from the war booty من شيء of anything فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ that فَأَنَّ اللَّهَ that لِلَّهِ for Allah is خُمُسَهُ 1/5. خُمُسَهُ کا مطلب ہے 1/5، 1/5 جس کو کہتے ہیں نا، 1/5 ہوتا ہے، 5واں حصہ. 1/5 of it، خُمُسَهُ of it وَلِلرَّسُولِ and for the messenger. اور جان لو کہ جو کچھ تم مال غنیمت میں سے حاصل کرو، اس میں 5واں حصہ اللہ کا اور رسول کا ہے. 5واں حصہ یعنی 1/5. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ and for the near یا close relative. ذِي الْقُرْبَى and یعنی ذِی الْقُرْبَى کون، یہاں پر اس کو آگے کلیریفائی ہو جائے گا، of the prophet. وَالْيَتَامَى and the orphans، والمساکین and the needy، وابن السبیل and the traveler. یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اردو میں، اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قریب والوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، ایک کنڈیشن ہے، دیکھ لیں. if you have believed in Allah، ان کنتم if you have آمنتم believed in باللہ in Allah. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا and in what we sent down to our slave. عَلَىٰ عَبْدِنَا جو میں نے اپنے سلیو پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میں نے بھیجا. اگر اس پہ آپ بلیو کرتے ہو، اگر اس پہ آپ بلیو نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کے لیے لاز ہی ڈفرینٹ ہے. اور تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان، ان کنتم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اس پر جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پہ. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان on the day of criterion بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یوم التقى الجمعان on the day when met the two armies. یہ بھی آپ کو پتہ ہے بدر کی بات ہو رہی ہے. لام قافیہ، التقى یلتقی التقاء، فرقان کے دن جس دن ملی تھیں دونوں فوجیں.
آپس میں ملاقات ہوئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اینڈ اللہ از اوور ایوری تھنگ آل کیپیبل اور پاورفل، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ لاز اور کچھ رولنگز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ کلیئر ہیں، بہت کلیئر ہیں وہ رولنگز، اور بہت ڈیسائسو ہیں. جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ ڈیسیژن ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ کلیئر ہے. اس میں 1/5 کا لفظ اللہ نے خود ہی ڈالا ہے، یہ نہیں کہا کہ تھوڑا. 1/5 وہ رول دیتا ہے، اور کس چیز کا رول دے رہا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف وار بوٹی، یعنی مال غنیمت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، من شیء، 1/5 جو ہے وہ بلونگ کس کو کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے میسنجر کو. آپ نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اونرشپ ہٹا دیے آف دس بوٹی فرام دوز ہو کلیکٹڈ دیم ان دا بیٹل فیلڈ. اب کیا ہوتا تھا کہ جو جنگ میں جو جمع کرتا تھا کہ مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا، کسی کی ڈھال مل گئی، کسی کی بندوق مل گئی، کسی کا کچھ مل گیا، یہ اب میرا ہو گیا، فائنڈرز کیپرز. اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہٹا دیا، اس طرح سے ہٹا دیا کہ اونرشپ آپ کی نہیں ہے. اونرشپ اس پوری چیز کی کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. نوٹس کریں آپ اس بات کو کہ اونرشپ از اللہ اینڈ اللہ رسول. اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ان کے موٹیوز جو ہیں، ان کے انٹینشنز جو ہیں، وہ پیور ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اندر سے جو ان کے دماغ میں جو بھی تھاٹس، جو بھی ٹیمپٹیشنز ہیں. آپ نے دیکھا تھا غزوہ احد میں کچھ ہوا تھا نا گڑبڑ، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں جو تیر انداز جو وہاں پر تھے، وہ نیچے آگے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جیت رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، نیچے آگے، کیونکہ انہوں نے کہا مال غنیمت مل رہا ہے. تو یہ ہے کہ جب اگر وہ اپنے اندر سے تمام خیالات، تمام تھاٹس، تمام ٹیمپٹیشنز ہٹا دیں گے جو اس دنیا کی ہوں گی، تو پھر وہ صحیح معنوں میں لڑ رہے ہوں گے اللہ کے لیے. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سبمٹ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے ٹوٹلی، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کے بینر کے اندر ہیں، اللہ کی اوبیڈینس کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ دس جسٹ ٹو ارن دا پلیزر آف اللہ. تو وین دے ایکسیپٹ دس رول، اس رول کو کہ خمسہ جو ہے وہ ان کے اپنی لائفز کے اوپر وہ اگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان آل دیئر افیئرز وہ اگر اللہ کی رولنگز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈسینٹ اور آبجیکشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ٹرو، اٹ از دا میننگ آف ٹرو فیتھ. اور اس طرح کلیئرلی ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے یہ سورہ شروع کی تھی. آپ کو یاد ہے کس طرح شروع ہوا تھا؟ آیا نمبر 1، یا میں نے کوٹ کیا ہوا، یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفال کے بارے میں، یعنی وار بوٹی کے بارے میں. اور قل الانفال للہ والرسول، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ وار بوٹیز جو ہیں، یہ جو اسپوائلز آف وار ہیں، یا یہ جو غنیمت ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اللہ، بی کانشیس آف اللہ. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو صحیح کر لو، باہمی تعلقات جو ہیں ان کی اصلاح کر لو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم مؤمنین، اگر آپ صحیح معنوں میں ایمان والے ہو. یہ شروع ہوا تھا، یہ سورہ الانفال سٹارٹ اسی سے ہوا تھا. تو جب انہوں نے اس رولنگ کو ایکسیپٹ کر لی، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیپلی روٹڈ ہے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب اس میں سے 4/5 جو ہے وہ اسپوائلز آف وار جو ہے وہ آپ کا ہو گیا. اور 1/5 جو ہے جب انہوں نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اسی سورہ میں، اب یہ آیا نمبر 41 میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں سے صرف 1/5 جو ہے وہ اس کی اوریجنل اونرشپ ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ من شیء وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، من شیء کا کیا مطلب ہے؟ کہ وٹ ایور از کلیکٹڈ، من شیء یعنی وٹ ایور از کلیکٹڈ، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بگ اور اسمال، وہ اسی لا کے تحت بانٹا جائے گا، ڈسٹریبیوٹ ہوگا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَرَسُولُهُ. سو کوئی بھی اس جو چیز بھی جمع کی ہے مال غنیمت میں، اگر اس میں سے کوئی بھی ان جو اللہ نے ڈسٹریبیوشن بتائی ہے اس سے باہر لے جاتا ہے، ٹیکس اٹ آؤٹ سائڈ آف دا پروویژن آف دس لا آف ڈسٹریبیوشن، ایون اگر کوئی آرڈنری چیز ہے، وہ سوچ رہا ہوگا یہ کیا ہے، یہ تو ایک سوئی ہے، یہ تو ایک دھاگا ہے، یہ مطلب سوئی دھاگا تو وہاں شاید نہیں ملے گا، لیکن کچھ بھی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ وہ پھر بھی ہی ول بی کنسیڈرڈ گلٹی آف اے سیریس کرائم. اس نے بہت بڑا گناہ کیا، کیونکہ اللہ کی رولنگ ہے، حرام چیز کو اس نے اوپر حلال کر لیا.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار اینی ون ٹو ٹیک ایون، اچھا اس لیے مجھے یاد ہے کہ نیڈل اینڈ اٹس تھریڈ، ٹو اینی ون ٹو ٹیک ایون اے نیڈل اینڈ اٹس تھریڈ which is a part of the ghanima without his entitlement to it as his legally allotted share. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاٹ کر دیا کہ یہ آپ کا شیئر ہے وہ آپ لیں، اگر نہیں الاٹ کیا تو ان کے لیے ایک سیویئر وارننگ ہے، وہ حرام ہے ان کے لیے. and this is far more serious than common، کوئی بھی کامن تھیفٹ ہے، کوئی بھی چوری سے یہ بہت بڑی چیز ہے، چوری بھی بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کر دیا ایک گراؤنڈ رول فار ڈسٹریبیوشن. تو جتنے بھی مجاہدین تھے ان کے لیے نوٹس تھی کہ غنیمہ جو ہے، جو مال غنیمت جو ہے ایک اسپیسیفک لا کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور اگر کوئی بھی اس سے زیادہ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ، یا جہنم کا ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جہنم کے کوئلے کو اپنے اوپر ڈال رہا ہے. تو اسی لیے قرآن کتنا ڈسٹنکٹ ہے، بہت کلیئر ہمارے پاس لاز آئے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دس از دا ریئل سیکرٹ کہ اس کی پرفیکٹ افیکٹونیس ہے، اس کی سکسیس ہے آف دا لا آف دا قرآن، کہ یہ فوکس کرتا ہے کس چیز پہ کہ آپ تقوی اختیار کرو. اگر ہمارا تقوی ہے ہم یہ سب چیز مانیں گے، اور ہم اس تقوی کے تحت ہم دنیا میں بھی صحیح رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ وارننگز بھی دیتے ہیں اور کانسیکوینسز بھی بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہا ہے اس آیت کو، وَلِذِي الْقُرْبَى اینڈ فار دا کلوز ریلیٹیوز، یعنی ریلیٹیوز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب، ان کے لیے ہیں یہ ذی القربہ. والیتامہ، اور آپ کو پتہ ہے یتامہ یعنی مسکین، اورفنس، یتیم، اور جن کے جب وہ بہت چھوٹے تھے ان کے فادرز فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. والمساکین، اور وہ نیڈی یعنی پور جو کہ مائنرز ہیں یا ایڈلٹس ہیں، میلز ہیں یا فیمیلز ہیں، لیکن وہ جو بھی ہیں لیکن وہ ان نیڈ ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا. وابن سبیل اینڈ دا ٹریولر، یہ وابن سبیل اس کے لیے کہتے ہیں ٹریولر، جن میں اور آپ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم ڈالرز لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. اٹ از اے اسٹرینجر ہو از کٹ آف ان اے فارن لینڈ، یعنی وہ ایک وے فیرر ایسا ہے کہ کہیں پر گیا ہے اور وہاں پر اس کے پاس پیسے، وہ نیڈی بن گیا، وہ ضرورت ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اس کو، ہمارے پیسے جو ہیں ہم ان کو، یہ مال غنیمت جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ کیوں یہ پیسے ان کو مل رہے تھے مال غنیمت کے؟ تاکہ جو مسلم کمیونٹی ان کو ہیلپ کریں، کلوز ریلیٹیوز کو ہیلپ کریں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو ہیلپ کریں. تو یہ ایلوکیشن جو ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے فار دا سوشل ویلفیئر. اس زمانے میں کیا تھا پیسہ، اور کون سا پیسہ تھا؟ سوشل ویلفیئر اینڈ سپورٹ فار دا ولنریبل گروپس ود ان دا اسلامک کمیونٹی. اور یہ ایکسپینڈیچر جو 1/5 کا تھا، مطلب 1/5 کا جو انہوں نے بتا دیا ذی القربہ، یتامہ، اسی کے اندر ریوالو کرنا ہوتا تھا، انہی کیٹیگریز میں اس کو ہونا تھا. اکارڈنگ ٹو موسٹ اسکالرز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انکمبنٹ نہیں تھا کہ وہ 5 شیئرز ایکولی بنائیں، یہ جو 5 ابھی بتائیں ان کو ایکولی بنائیں اور یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں کہ یتیم کے اتنے ہونے چاہیے، فلاں کے اتنے، سب کے برابر نہیں. یہ جو ریسیپینٹس لکھے میں ہیں وہ خود اپنی مرضی سے دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، ان کی نیسیسٹی کو دیکھ کے، ان کی نیڈز کو دیکھ کے، اور پھر وہ دیں. برابر بھی دے سکتے تھے اور الگ بھی دے سکتے تھے، بٹ آؤٹ آف دس 1/5 اس سے باہر نہیں جائیں. اس 1/5 میں انہی لوگوں کا حصہ ہوگا. اس کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، جو کہ ایکسیڈنٹ نہیں، ایک واقعہ ہوا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے ایک عورت دے دے جو گھر میں مجھے ہیلپ کرے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میری فزیکل ویکنس ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کیا اور ان کے ریکویسٹ کو یہ کہا کہ اس کے دیکھیے میری سائٹ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو اصحاب الصفہ ہیں ان کی نیڈ جو ہے وہ زیادہ ارجنٹ ہے تم سے، تو میں ان کو دوں گا. اور آپ کو یاد ہے ان کو ایک تسبیح پڑھنے کو بھی بولی تھی کہ سونے سے پہلے ضرور پڑھو یہ تسبیح، یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی. لیکن ان کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، کہ انہوں نے کہا اصحاب صفہ زیادہ مدد کے حقدار ہیں، اور وہ زیادہ، انہوں نے بتایا کہ they were extremely poor and needy and there was no way he could bypass them and give to her. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹس کیا کہ قرآن نے مینشن کیا 1/5 کے بارے میں، اور باقی جو 4/5 ہے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک. واٹ از دا سیکرٹ؟ اور کون سا لا ہے جو گورن کرے گا اس 4/5 کے لیے؟ یہ تو 1/5 ہے نا، خمس 1/5.
اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور پونڈر کریں اور ریفلیکٹ کریں تو اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا، اسی ایگزسٹنگ ٹیکسٹ میں مل جائے گا۔ مسلمز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کہ جہاد میں تھے، ما غنم تم، یعنی جو آپ نے حاصل کیا، یعنی یہ پراپرٹی جو آپ کو وار بوٹی میں ملی ہے، جو آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ پراپرٹی یا حق انہی لوگوں کا ہے ایکچولی کہ جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے کلیکٹ کیا، یعنی یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس حق میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آفٹر دیٹ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، شروع میں کہہ دیا، اس کے بعد کہہ دیا کہ اس میں سے 1/5 جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے میسنجر کا شیئر ہے، تو وہ 4/5 کا بھی آ گیا نا، وہ کس کے لیے؟ وہ جہادیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے۔ تو آؤٹ کم تو کلیئر ہے کہ یعنی وہ جو 4 شیئرز جو ہیں وہ جو لوگ جہاد میں گئے تھے اور جن لوگوں نے بوٹیز کو کلیکٹ کیا تھا وہ ان لوگوں کا آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو اونلی 1/5 ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے، باقی 4/5 جو ہے وہ انہی کے لیے۔ اور پھر بعد میں آتا ہے کہ لیٹر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا تھا رول، اس کو بھی ڈیٹیل میں، کہ یہ 4 شیئرز جو ہیں یہ کس طرح سے ایک اسپیسیفک لا کے تحت کتنے لوگوں میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ the share of the 4/5 which was given back to them، مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ ہم لوگ اس کو اون نہیں کرتے ہیں، it is all owned by Allah، it is all owned by Allah۔ ہمیں مل گیا، لیکن اس لیے نہیں ملا کہ ہمیں اس کا حق تھا، ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم جیت گئے، ہمیں اس لیے ملا کہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے اس وار میں، اس غزوے میں، اور ہم لوگوں نے جب جیتا تو ہم نے اللہ کے لیے جیتا اور اللہ نے ہم کو جتایا۔ تو ہم یہ شیئر 4/5 اس لیے ڈیزرو کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ گرانٹ کیا، دس از اے فیور آف اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹل میں ہم کو جتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب یہ جو ہمیں وکٹری جو دی اللہ تعالیٰ نے، کتنا ہم پڑھ رہے تھے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وکٹری دی، آگے بھی آئے گا، پھر ریپیٹ ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر آپ نے اللہ میں بلیو کیا، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اللہ کے سلیو پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتارا۔ پھر آیا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی اس دن جس دن کے ڈسٹنگوش ہوا تھا، کرائٹیرین ہوا تھا ٹو ڈسٹنگوش the false from the truth۔ ان کنتم آمنتم پہ آپ ذرا سا غور کریں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو خمس ہے، یہ جو 1/5 ہے، اس کو پراپر مینر میں اگر آپ مان رہے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ آپ کے ایمان کی ایک کنڈیشن ہے، اٹ از اے کنڈیشن، ان کنتم آمنتم۔ تو پھر آپ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ ایمان والے ہیں اور آپ اس پہ فالو کر رہے ہیں، اور تب آپ کو یہ ملے گا۔ یہ ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ obeying this new order جو ہے it is a manifestation of their ایمان۔ تو یہ کنڈیشن بھی ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے، فل ایمان، ٹرولی آپ نے ایمان لانا ہے، اور یہ آؤٹ کم بھی ہے کہ یعنی جب آپ نے ایمان لایا تو آپ کو یہ ملے گا۔ سو اٹ از اے کنڈیشن ایز ویل ایز دی آؤٹ کم، کانسیکوینس بھی ہے، یہ شرط بھی ہے اور یہ نتیجہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے کہ ٹرو فیتھ کیا چیز ہے۔ ٹرو فیتھ یہی ہے کہ جب آپ لوگوں نے بدر میں جنگ کی، آپ لوگوں نے، تو آپ لوگوں نے اس کنڈیشن کو، آپ لوگوں نے، یہ کنڈیشن ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اللہ کی جو رولنگ ہے اباؤٹ دا غنیمہ، وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور جب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا، یہ سب کو سمجھا کے اتنے میں یہی آتا ہے کہ یو آر ٹرو بلیورس۔ اینڈ سچ این ایکسیپٹنس یہ کیا ہے؟ آپ کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ آپ دل میں تو کہہ رہے ہیں، منہ سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ مان گئے کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی جب ڈے آف بدر، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرائٹیرین دیا تھا، فرقان دیا تھا، دونوں آرمیز میٹ کیے تھے بیٹل میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ فالسہڈ اور ٹروتھ کو علیحدہ علیحدہ کر دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر وکٹری دی تھی مسلمانوں کو، اور ڈس بلیورس کو کیا؟ ایک ڈسگریسفل ڈیفیٹ دی تھی۔ تو یہ جب ہوتا تو یہ جب ہوا تھا تو اٹ ہیپنڈ ایز اے گراؤنڈ ریالٹی، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈیسیشن کو الٹیمیٹلی اس کو ڈس بلیف اور اسلام کے بیچ میں ایک ڈیسیشن کر دیا۔ تو بیٹل آف بدر انڈیڈ ایک تھا جس میں ٹرو اینڈ فالس کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت کو اینڈ کرتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدیر ہے، آل کیپیبل ہے، آل پاورفل ہے۔ تو بیٹل آف بدر کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ انڈسپیوٹیبل ایگزامپل ہے آف دا ورکنگ آف Allah's پاور۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے which cannot be explained in any other way than it's being brought by Allah's power۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جیت بخشی. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آپ قتل کر رہے تھے لیکن آپ قتل نہیں کر رہے تھے، میں کر رہا تھا. آپ ان پہ پھینک رہے تھے سینڈ لیکن وہ آپ کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے وہ. تو آپ دیکھیں آگے بھی آئے گا، ابھی یہ بیٹل آف بدر کا ختم نہیں ہوا، آگے پھر آئے گا انشاءاللہ، نیکسٹ آیت میں بھی آئے گی. لیکن اب ہم رکتے ہیں 12 ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 10th جو سٹارٹ کر لیا. مجھے امید تھی کہ کروں گی لیکن میں آئی واز ناٹ شیور کہ آپ لوگ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے. تو چلے الحمدللہ ہم نے یہ بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ ہم سب کو اس قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ امینہ کے لیے پھر دعا کریں. آج امینہ کا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ، جو کہ کل آنے والا تھا 29 کو. امینہ نے کہا کہ وہ آج پتہ چلے گا انشاءاللہ ٹیوزڈے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی دے اور جو بھی اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہے وہ بھی اس کا کلیئر نکلے اور اللہ تعالیٰ اس کو آمین. آمین آمین اور باقی بھی جو بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان آمین ہیں، آمین ان کی جو خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پوری کرے. ہم سب آمین سامان. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. آئی تھنک سوال تو کوئی نہیں ہے. کافی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو، مجھے بہت دیر لگی اس کو پریپیئر کرنے، بالکل ہی تھک گئی تھی، شام ہو گئی تھی اور مجھ سے ختم نہیں ہو رہا تھا نا. سوری نسرین، مجھے ایک سوال ہے، جی یہ جی سمجھ میں نہیں آیا مجھے. 1/5 part of the fifth is goes to ownership of to Allah and His Rasul, right? یس. And the 4 part goes to who? The people of the جنہوں نے جنگ لڑی تھی اور جنگ لڑی. اور وہ جو 1/5 ہے اس کے اندر سے یہ ہے پورا ذی القربہ والیتامى والمساکین اپنے سب کیا اس 1/5 کے فرام دیٹ 1/5. اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا بھی ایک سوال ہے. جی سیدہ بولیں. آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی نا، ایک تو یہ کہ یا تو کفار مسلمان ہو جائیں، دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ کفار جو ہیں مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں، اور تیسرا آپ نے کیا چیز بتائی تیسرا کہ تھی؟ وہ وہی کنٹینیو کریں جو کر رہے تھے، مطلب دونوں میں سے دونوں آپشن کو نہ ایکسیپٹ کریں، نہ وہ مسلمان بنے، نہ وہ اگریمنٹ میں آئے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ وہ کنٹینیو کریں جو وہ کر رہے تھے. ان کے پاس تینوں آپشن ہے جو وہ کریں. کانسیکوینس تو تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا. اوکے، جزاک اللہ خیر. حیاکم. اور کوئی اگر سوال نہیں ہے تو ہم اینڈ کرتے ہیں، کر لیں اینڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کل وہ جنت المقام برزخ الحرام بھول گئے آپ لوگ. ہاں، مجھے ذہن پہ آتا تو ہے، پھر میں نے کہا پتہ نہیں، میں یہ چیز بولتی ہوں لوگوں کو برا تو نہیں لگتا، میں تو بولتی ہوں کیونکہ بچپن سے بولتے آ رہے تھے اس لیے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے چلیں. السلام. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.